أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل قدر حضرات، آج کے جلسے کی مناسبت سے جو عنوان قائم ہوا ہے اس پر تفصیل کے ساتھ بہت سی باتیں آ چکی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو اس کی شناخت بتاتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یا ایھا المسلمون نہیں کہا، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا، یا ایھا العرب نہیں کہا، یا ایھا العجم نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا اور تمہارے درمیان شعوب و قبائل بنائے. وہ اس لیے کہ لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان کو باقی رکھو. کسی کو کسی پر فضیلت اور فوقیت نہیں ہے. اللہ کی نظر میں تمام انسان کائنات پر سب برابر اور مساوی ہے. لا فضل لأحد على لأحد، لا لعرب على عجم، ولا لعجم على عرب، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں. اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی درجہ نہیں. تو پھر اللہ کے ہاں فضیلت، مقام، درجہ، احترام اور ادب کس کا ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک مقام اس کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے خوف کھانے والا ہے، اللہ کے احکام پر چلنے والا ہے. اب اللہ کے احکام پر چلانا اور اللہ کا خوف کب کھانا؟ صبح، شام، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، 2 سال نہیں. فرمایا اللہ سے ڈرو اور ڈرتے رہو. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں رہو، جس حال میں رہو، صبح ہو، شام ہو، بازار ہو، مسجد ہو، دکان ہو، تجارت ہو، ہر جگہ پر اللہ کا خوف طاری رہنا چاہیے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ معاشرے کی جو عنوان یہاں پر قائم کیا گیا ہے کہ برائیوں سے روک ہو اور اچھائیوں کا حکم ہو، وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پیش نظر اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، اگر نبوت تمام کی تمام نہ اترتی تو فرمایا ان من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، شرم، حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرو. اور اللہ کا ڈر اور خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ کے احکام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں. جو آدمی اپنے پیش نظر یہ چیزیں رکھتا ہے اس سے خیر صادر ہوتا ہے، شر، فساد نہیں اور منکرات صادر نہیں ہوتے. آج ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں یا جو منکرات ہیں اس پر ہم نظر ڈالیں تو فرمایا لا تباغضوا ولا تحاقروا ولا تحاسدوا کونوا عباد اللہ اخوانا. جب اللہ نے ہم کو ایک ماں باپ سے پیدا فرما کر ہمارے رشتے کو واضح فرما دیا اور ہم سب کے سب آپس میں انسانیت کے ناطے بھائی ہیں، تو پھر ہمارے دل میں کسی بھائی کے لیے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ کپٹ نہ ہو، تکبر نہ ہو، عداوت نہ ہو. اور ان سب کو دور کرنے کی سب سے اچھی بات اللہ کے رسول نے کیا فرمائی؟ الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے دلوں کے اندر، قلب کے اندر محبت پیدا ہوگی، بغض دور ہوگا، کدورتیں اور عداوتیں دور ہوں گی؟ وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم. آپس میں سلام کو عام کرو، کثرت سے سلام کیا کرو. ہمارا معاشرہ اور مزاج یہ بن گیا ہے کہ سلام کرنے میں ہم پہل ہی نہیں کرتے، منتظر رہتے ہیں.
ہر شخص دوسرے کی طرف نظر دوڑاتا ہے کأنہ غریمہ او خصیمہ، میں اس سے بڑا، وہ مجھے سلام کرے، میں کیوں پہل کروں؟ منتظر رہتے ہیں اس کی طرف سے لب ہلیں اور سلام کی پہل ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ کان یمر علی الصبیان، بچوں کے پاس سے جب گزرتے تو آپ سلام کیا کرتے؟ آپ سے بڑھ کر کسی کی شخصیت قیامت تک اہم اور افضل ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہم منتظر ہیں سلام کے لینے کے، کل تک انہوں ایسے تھے، آج ایسے ہو گئے، انہوں میرے کو سلام کرنا، میں ان کے سلام کا منتظر۔ آپ پہل کیجیے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ سلام کی پہل اور ابتدا کرو۔ سلام کرنے سے بغض دور ہوتا ہے، عداوتیں دور ہوتی ہیں، رنجشیں دور ہوتی ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور سلام کرنے کا ہمارا مزاج کیا ہے؟ 4 آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا گزر ہوا تو سامنے والے کو جس سے میرا تعارف اور ملاقات ہے اس سے سلام کروں گا، باقی 3 کو چھوڑ دوں گا، پہچان نہیں میری، کیا ضرورت ہے اس کو سلام کرنے کی؟ پھر سلام کروں گا تو جو ہے روابط بڑھیں گے، تعلقات بڑھیں گے، آگے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا سلام کی ضرورت نہیں۔ تو جن کو ہم جانتے ہیں ان کو سلام کرتے ہیں، اور جن کو نہیں جانتے ہم ان کو سلام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی تم سلام کرو۔ اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بہت عرصہ پہلے میں ایک تراویح پڑھانے کے لیے گجرات سورت گیا تھا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے سیٹھ صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میری اور میرے پارٹنر کی آپس میں کچھ انبن ہو گئی، دوستی دشمنی میں بدل گئی، اور میں یہ ٹھان لیا طے کر لیا کہ اپنے پارٹنر کا قتل کروں۔ لہذا صبح جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ وہ کس وقت گھر سے نکلتا ہے۔ میں اپنی ریوالور لے کر گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر کے نکلنے کا منتظر ہوں کہ وہ نکلے تو آرام فانن اس پہ وار کروں اور اس کو ختم کروں۔ وہ وقت مقررہ پر گھر سے نکلتا ہے، جیسے ہی اس کی نظر میرے سے نظر دوچار ہوئی، اس نے مجھے فوراً السلام علیکم کہا۔ جیسے ہی اس نے مجھے سلام کرا میرے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی ریوالور گر گئی، اور میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ میں اس شخص پر وار کروں جو مجھے محبت سے سلام کر رہا، تو اس کے سلام نے اس کی جان بچائی۔ اور آج ہم سلام کرنا ہی نہیں جانتے اور سلام کے ہم منتظر رہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر بغض ہے، عداوتیں ہیں، کینہ کپٹ ہے۔ اس چیز کو معاشرے سے دور کرنا ہوگا، ورنہ یہ ساری مجلسیں، محفلیں اور بیانات یہ کب دور ہوں گی؟ ہم معاشرے سے برائیوں کو دور کرنے کی بعد میں فکر کریں، پہلے میں اپنے نفس کی اصلاح کروں، میرے گھر سے ابتدا ہو، میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دوں، میرے گھر سے، میرے محلے سے، میرے جو ہے معاشرے سے دوری، برائی اس وقت دور ہوگی جب اس کی پہل اور ابتدا میں کروں گا۔ کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو چھوٹا مت سمجھو، تکبر اور بغض اور عناد مت رکھو، حقارت سے دیکھنا، کسی کو نیچی نظروں سے دیکھنا، اسلام نے اس مزاج کو توڑا ہے۔ مسجد نبوی میں مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، جس میں حضرت مصعب، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو ذر غفاری اور دوسرے حضرات بیٹھ کر آپس میں کسی چیز پر بات کر رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا صحیح ہے، کیا غلط۔ اتنے میں دور میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے کانوں تک جب یہ آواز پہنچی تو انہوں نے اپنی رائے یہ دی کہ نہیں، یہ ایسے کی بجائے ایسے کرے تو افضل اور بہتر ہے۔ حضرت مصعب نے کہا کہ اوئے کالے کلوٹے، تیری بھی یہ ہمت ہو گئی کہ اب تو ہمیں مشورہ دے گا، تو ہمیں بتائے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ان کے اس جواب سے حضرت بلال کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ فوراً اللہ کے رسول کے پاس گئے۔ اتنے میں پیچھے پیچھے وہ بھی چلے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے مصعب نے یہ کہا
اوے کالے کلوٹے، اپنے آپ کو بڑا، ان کو گرا ہوا اور چھوٹا حقیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب تمہارے جو ہے دماغ سے ابھی تک جاہلیت کی وہ رسومات نہیں ختم ہوئی، وہ تکبر اور بڑائی کا وہ ذہن نہیں مٹا جس پہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو ہے ہم مکے والے ہیں، مہاجر ہیں، قبیلے بڑے ہیں۔ اسلام میں ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے۔ کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی طاقت، کوئی قوت اسلام کی نظر میں اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ تقویٰ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم۔ ہم کسی کو معاف کرنے کا خانہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بدلہ، اور پھر ہم دعوے کے ساتھ امت محمدی قیامت کے دن حضور کی شفاعت کے ہم دعوے دار، لیکن عملی طور پر اللہ کے رسول کا اسوہ اور نمونہ اور ان کی حیات اور ان کی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ چھوٹے سے بات پر اللہ کے رسول کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوں، کس کس قدم اور مراحل پر آپ کو اذیتیں تکلیف دی گئی، اس کے باوجود بھی آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، صلح حدیبیہ کا اس سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، آپ واپس چلے گئے۔ جب مکہ فتح ہوا آپ داخل ہو رہے ہیں، صحابہ پرجوش ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آج تو وہ دن ہم کو مل گیا کہ انہوں نے جتنی زیادتیاں ہمارے ساتھ مکے والوں نے اور مشرکین مکہ نے کی تھی، آج اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ نعرہ لیتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ۔ ملحمہ لحم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی گوشت۔ آج کا دن تو تم لوگوں کو بوٹی بوٹی کرنے کا دن ہے، آج تم سے پورا انتقام لیا جائے گا، پورا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں یہ لفظ پڑھتے ہی آپ نے فرمایا نہیں 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 نہیں، کیا کہہ رہا ہے اس کو روکو، الیوم یوم المرحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن درگزر کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو عفو کا دن ہے۔ ہمارے پاس عفو کا درگزر کا خانہ ہی نہیں۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ ہماری اس چشم نے، نگاہوں نے ایسے بھی مناظر دیکھے ہیں کہ جہاں پر قصاص کا بدلہ لیا جانا ہے، سارا منظر جمع ہے، لوگ جمع ہیں، مقتول کے ورثہ ہیں، جلاد اپنی نیام سے تلوار نکال کے کھڑا ہوا ہے، اور ادھر قاضی آیت پڑھ رہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اس قاتل نے اس مقتول کو مار دیا اور مقتول کے ورثہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، آنن فانن مقتول کے ورثہ وہاں سے آواز لگاتے ہیں، اوقف، رک جاؤ، ٹھہرو، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اس قاتل کو معاف کرنا۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ تو معافی کا خانہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، معاف کرنا تو ہم جانتے ہی نہیں۔ فوراً ہر بات پر بدلہ، انتقام، جذبہ، جوش، غصہ۔ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول وصیت فرمائیے، اوصنی اوصنی اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے بار بار فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ مت کرو۔ غصہ انسان کو اپنے ہوش و آواز کھو دیتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاتا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، برسوں نے سزا پائی۔ غصے میں آدمی قدم اٹھا دیتا ہے، پھر بعد میں پچھتاتا ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہمارے پاس آتے ہیں کہ صاحب میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ غصے میں ہی طلاق دیتے، محبت پہ کون طلاق دیتا؟ آئیے میری پیاری بیوی، میری زوجہ محترمہ، میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم میں پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے اعصاب کو قابو میں رکھے، اپنے اعصاب کو قابو میں رکھے۔ غصہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، کیا فرمائی؟ کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ آدمی جب جوش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تو پھر ایسے واقعات اس سے نمودار ہوتے ہیں جو بعد میں سوائے پچھتاوے کے اسے کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بات کہ بھائی آپس میں ہم جب تجاوز کریں گے، تصافح کریں گے، تسامح کریں گے، ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے کو معاف کریں گے، تب بہترین جو ہے معاشرہ تشکیل پائے گا، اور
پھر یہ جو برائی ہے جس میں من اشد الجرائم و من اشد الکبائر ہے کہ کسی مسلمان بھائی کا ناحق خون کر دینا اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے لیے یہ مقرر فرمایا کہ تم جہنم تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں یہ بھی فرما دیا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ سائل نے سوال کیا اللہ کے رسول قاتل تو سمجھ میں آ رہا کہ اس کی زیادتی، اس کا ظلم اور اس کی جو ہے وجہ سے جو یہ عمل شنیع جو ہے سرزد ہوا ہے وہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنے قتل پر ابھارا تھا، اگر اسے موقع ملتا تو وہ پہل کر دیتا، لہذا دونوں کے دینے کے لیے یہ حکم فرمایا۔ تو ایسے مواقع آنے کیوں دیں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کریں؟ کیوں ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز نہ کریں؟ لہذا ہمارے اس عنوان کے تحت جو باتیں ہمارے پیشروں نے کہی ہے، میری بھی آپ سب سے مخلصانہ اور ادبانہ گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے بستی سے، اپنے محلے سے، اپنے گھر سے، اپنے بستی اور اپنی ریاست سے، پھر پورے عالم انسانیت سے ان برائیوں کو روکنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ سے ابتدا کرنا ہے۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ میں دعا کو بھی ہوں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کہی ہوئی باتوں میں خیر ہے اس کو قبول فرمائے، اور اس میں جو شر ہوا اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ میرے نفس کو اس میں قصوروار سمجھتے ہوئے معاف فرمائے، اور اپنے اخلاص کے ساتھ ہماری تمام باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا